پیرنٹنگ کے 4 گولز کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائی صبا۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں نا، وہ رزق ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو زندگی میں یہ رزق میسر آ رہا ہے اور آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مجھے ریسنٹلی موقع ملا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ملاقات کا اور ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے کا بھی، اور ان سے جو میں نے سیکھا وہ ایک موضوع تو ایسا تھا جس کے بارے میں اکثر مجھے بھی سوالات آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب کا ایک کامن جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، اور وہ ہے پیرنٹنگ۔ اور ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کافی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کورسز وغیرہ بھی ہیں۔ تو وہ جو لیکچر تھا اس میں جو میں نے 3-4 پوائنٹس انہوں نے بیان کیے، مجھے لگا کہ یہ مجھے آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنے چاہیے، کیونکہ ہم سب اس فکر میں بھی رہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا رہا ہو، خاص طور پہ صرف یہی نہیں کہ گولز کیا ہونے چاہیے، بلکہ یہ بھی کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو یہ جو ہے ایک بہترین بات تھی۔ تو جناب 4 گولز کے بارے میں بات کی، مگر اس سے پہلے انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ مسلم آئیڈینٹی کیسی ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے۔ تو وہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، اور وہ یہ تھی کہ ایک کامن تاثر تو یہی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ خاتون ہیں، تو آپ نے اگر اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، یا یہ کہ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کی داڑھی ہے یا آپ کا حلیہ اس طریقے کا ہے، تو جب آپ باہر جائیں گے تو ایزیلی آئیڈینٹیفائیبل ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کسی اور کی زندگی پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ آپ کو پھر پرپس آف لائف دیتی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مسلمان ہونا چاہیے نا، وہ آنکھ کا تارا اور راج دلارا ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی اس سے معاملہ کرے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، تو اس کے اندر ایک اتنا بڑا ٹرسٹ کا لیول ہائی ہو جانا چاہیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں تو وہ بیسٹ ہوگا، یا یہ کہ اس سے میری ملاقات سے ہمیں یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا، یا پازیٹیوٹی آئے گی، یا کوئی آرگنائزیشن ہے اور وہ کسی کینڈیڈیٹ کو ہائر کر رہی ہے اور ان کے یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، تو ان کے لیے یہ چیز باعث اطمینان ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ ریئل یہ ہونی چاہیے کہ اس سے، اور وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، چرند پرند جانور، پلانٹ، ارتھ، کلیننس آف ارتھ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی ہمارا کریکٹر جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس سے کائنات فائدہ اٹھائے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی۔ اب ایسا کریکٹر بلڈ کیسے ہو، یا اس طرح بچوں کی کیا تربیت کی جائے کہ وہ یہ سب کچھ سیکھ سکیں، اس سے ریلیٹڈ 4 باتیں تھیں۔ تو جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کے اندر بہت شروع سے کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ایمان جو ہے وہ انسٹل کیا جائے، اور جب وہ دنیا میں آئیں، جب وہ ہوش سنبھالیں، تو ان کے اندر یہ کانشیسنس جو ہے نا وہ موجود ہو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے بلڈ کی جا سکتی ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ زبانی طور پہ بتائیں یا ریمائنڈ کراتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اور یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن بچے زبانی باتوں سے، مشوروں سے، ایڈوائسز سے، نصیحتوں سے، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں سیکھتے۔ ان کا جو سیکھنے کا طریقہ کار ہے وہ ہے اپنے پیرنٹس کے ایکشنز دیکھنا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود پہ محنت کریں، اور خود پہ محنت کریں، اور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس ہو وہ اس درجے کی ہو کہ آٹومیٹک، کیونکہ ہم بچوں کے رول ماڈل سب سے پہلے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کیسے کریں کہ وہ بچہ دیکھ رہا ہو کہ جب گھر میں کوئی مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، تو میرے والدین کدھر رجوع کر رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ آدمی کسی مشکل میں ہوتا ہے، پینک میں ہوتا ہے، تو اس کو کیا یاد آ رہا ہے۔ مثلاً انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ گھر میں کسی بزرگ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو پھر ماں باپ مل کے دعا کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، وہی شفا دے گا، دعا کرو۔ اسی طرح کوئی مالی مشکل آ گئی ہے، وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ کہیں مانگنے نہیں دوڑے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، تو چلیے دعا مانگتے ہیں۔
پہلی چیز یہ ہے، ظاہر ہے اس کے جو بعد کے ایکشن ہیں وہ تو معاملے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو جب بچہ یہ مستقل دیکھے گا تو وہ آٹومیٹکلی خود بھی کانشیس رہے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسٹال دا لو آف اینڈ کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائی ورکنگ آن یور اون سیلف. دوسرا جو پوائنٹ یا گول تھا وہ تھا کریکٹر. ظاہر ہے ہم اس پہ بہت بات کرتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کیسے ہو. تو جناب کریکٹر پہلے تو سمپلسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب دو راستے دکھائی دے رہے ہوں، ایک آسان ہو اور ایک مشکل ہو، اور جو آسان راستہ ہو وہاں پہ ٹیمپٹیشن بھی ہو، مزے بھی ہوں، ایز بھی ہو، لیکن جو مشکل راستہ ہے وہ رائٹ ہو، تو جو انتخاب کرنے والا ہے وہ رائٹ کا انتخاب کرے. دس از اے کریکٹر. اور یہ کریکٹر جو ہے یہ کیسے بلڈ ہو، اس کے لیے بڑا اچھا سا طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کا وائی مضبوط کریں. وائی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس کوئی چیز لینے آئے تو 3 باتیں ہوتی ہیں: کیا چاہیے، کہاں سے ملے گا، اور کیوں چاہیے. اگر یہ وائی صرف اس لیے ہے کہ بیکاز مائی فرینڈ ہیز اٹ، یا یہ کہ کیونکہ بس جسٹ ٹو فیل گڈ، یہ اچھے وائی کے ریزنز نہیں ہیں. اس میں سے بہتر ریزن کیا ہو سکتا ہے تاکہ میں اس چیز کو لے کے اپنا کوئی کام کر سکوں، یا یہ کہ مجھے اس چیز میں ہیلپ کرے گا. یہی وائز جو ہے نا جب ہم اپنے مضبوط کریں گے. اچھا، ایک بگر پرپس، ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ایک بگر پرپس یا بگر آنسر آف دس وائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک گاڑی اگر مجھے چاہیے کسی بچے کو، اور وہ یہ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کے آگے کے ویل کیسے موو ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کے ویلز کو کیسے مدد کر رہے ہیں موو کرنے میں. تو دس از اے کیوریوسٹی دیٹ از میکنگ ہم بائی دس ٹوائے. تو دس از اے اسٹرانگر وائی. یہ ایک مثال ہے. لیکن اگر صرف جمع کرنا یا کسی سے مقابلہ کرنا پرپس ہو تو دس از رانگ. لیکن اگین اس کے لیے ماں باپ کے خود وائز اسٹرانگ ہونے چاہیے. جب ان کو کوئی چیز چاہیے، مثلا اگر آپ کو نیا فون چاہیے تو کیوں چاہیے؟ صرف اس لیے چاہیے کہ جب وہ آئے تو سب سے پہلے میرے پاس ہو، تو دس از رانگ. اسی طرح اگر جو ہے وہ اب کچھ تقریب آ رہی ہے اور مجھے 4 جوڑے پہننے ہیں چاروں تقریبات میں، تو کیوں پہننے، ریپیٹ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے وائز ہیں. یہ اگر اسٹرانگ ہوں گے تو آٹومیٹک بچے کے وائز اسٹرانگ ہوں گے اور اس کا کریکٹر بلڈ ہوگا. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ تھا جناب کانفیڈنس. اور کانفیڈنس کا مطلب ہم بڑے عام حالات میں یہ لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 4 لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے بات کرنے کے قابل ہو، یا یہ کہ وہ کچھ بھی سنا سکے، ہم سکتے ہیں بھائی یہ سناؤ وہ سناؤ. دس از ون ایکسپیکٹ آف کانفیڈنس. لیکن جو کانفیڈنس ہے، جو اعتماد ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا اندر اپنا پیڈسٹل یا اسٹینڈرڈ ہائی ہو، اور وہ کس وجہ سے ہائی ہو، کس وجہ سے آپ کانفیڈنٹ اور ہیپی فیل کرتے ہوں، وہ امپورٹنٹ ہے. کیا وہ اس لیے ہائی ہے کہ میرے ابا کے پاس بہت قیمتی گاڑی ہے اور اس میں وہ مجھے اسکول چھوڑنے آتے ہیں، یا وہ اس لیے ہائی ہے کہ میں بہت پیسے خرچ کرنے کے قابل ہوں یا کچھ لینے کے قابل ہوں، یا وہ اس لیے ہائی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اس وجہ سے خوش ہوں، یا میں ایماندار ہوں، یا میری ویلیو جو ہے نا ان پہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں کانفیڈنٹ اور ہیپی فیل کرتا ہوں. سو دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کے اندر جو اعتماد ہے اس کی وجہ کیا ہے. وہ کوئی مٹیریلسٹک تھنگ ہے یا وہ جو ہے کوئی ویلیو ہے. اور اس کو انسٹال کرنے کا اس کو طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب کہ ہم اپنے گھر کے ڈسکشنز چینج کریں. ہمارے لیونگ رومز میں کس بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا ہم چیزوں کو اپریشیٹ کریں تو ان کی مانیٹری ویلیو کے بجائے ان کی جو کام کرنے کی ویلیو ہے اس کو اپریشیٹ کریں. مثلا یہ کہ اگر ہم نے کوئی مہنگا جو ہے فانوس لگوایا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ اتنے ہزار کا فانوس ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے. اسی طرح ہم کوئی گاڑی نئی بائی کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ کی گاڑی بائی کی ہے. انسٹیڈ کہیے کہ یہ بہت اچھی گاڑی ہے، اس کے اندر بہت اسپیس ہے. تو دا وے آف سینگ دا تھنگ اینڈ اپریشیٹنگ دا تھنگس، جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آٹومیٹکلی بچوں کے اندر جو اعتماد ہوگا نا وہ بھی پازیٹیو والا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں ہم ڈسکشنز کریں، ناٹ اباؤٹ اونلی منی اینڈ تھنگز اینڈ بلز، بلکہ ویلیوز کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں. اپنے ہیروز کی ڈائریکشن بدلیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ معلومات دیں،
وہ آئیڈیلز ہیں کہ جن کو وہ آئیڈیلائز کر کے اپنے کریکٹر کو، اپنے اعتماد کو بہتر بنا سکیں. ہم پڑھائیں ان کو، ہم وہ بات کریں صحابہ کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں، اب سوشل ورکرز کے بارے میں، کہ جن سے ان کی جو ہے وہ تھنکنگ بلڈ ہو کہ ہاں ہمیں اگر اپنا نام بنانا ہے، اپنا کام کرنا ہے تو کن لوگوں کو فالو کرنا ہے. تو کیا چیز ہے کہ کانفیڈنس اور بلڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے ڈسکشنز چینج ہوں اور ہمارا چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کا جو طریقہ ہو اس میں مٹیریل سے پہلے ویلیو آئے. اب جناب چوتھا پوائنٹ ہے، اور چوتھا پوائنٹ ہے کریٹیوٹی. اب کریٹیوٹی کیا ہے کہ ایک سمپلسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بنانا، یہ کرنا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کریٹیوٹی کی جو ڈیفینیشن وہاں انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ اگر بچے کو کسی وجہ سے گھر میں اکیلا چھوڑا جائے اور اس کو بھوک لگے تو ہی از ایبل ٹو مینیج ہم سیلف، وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنا کام کر کے جو ہے وہ اپنا وقت نکال سکے، کھا پی سکے اور وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو سکے. دس از دا کریٹیوٹی. لائک اگر آپ ایج وائز گول دیکھیں بچوں کے تو وہ سب ڈیفائن ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ 1 سال کی عمر میں بچہ کیا کیا کام کر سکتا ہے، 2 سال کی عمر میں، فرام چلنے اور بولنے اور کھانے سے لے کر واش روم روٹین اور پھر پڑھائیاں اور عام گھریلو کام، کھانا گرم کر کے کھانا، چائے بنانا، ہر ایج کے ڈیفائن ہوتے ہیں. اگر وہ اس عمر میں وہ کام کرنے کے قابل ہے تو دس از اے کریٹیوٹی. اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں؟ بہت آسان اور اچھا سا طریقہ یہ ہے کہ جناب جس عمر میں بچہ جو کام کرنے کے قابل ہو اس کو وہ کام کرنے دیں اور اس کو اس معاملے میں پیمپر نہ کریں. اب یہ یہاں پہ تھوڑا سوسائٹیز کا فرق آ جاتا ہے. یہاں پہ امریکہ یا مغرب میں اس طریقے کی چیزوں کا مسائل کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب کو اپنے کام کرنے کی عادت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. جب نوکروں کی فوج ہوتی ہے تو بچوں کو گلاس اٹھانے کی بھی عادت نہیں ہوتی اور یہ آگے جا کے ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو دس کائنڈ آف کریٹیوٹی اونلی کین بی نرچر کہ وہ جو کام کرنے قابل ان کو کرنے دو. اور یہ میرا بھی بڑا تجربہ ہے کہ کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے نا ضروری ہے کہ اس کام کو کیا جائے. پہلی دفعہ صحیح نہیں ہوگا، دوسری دفعہ صحیح نہیں ہوگا، پھر صحیح ہو جائے گا اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی لو دس کانسیپٹ آف کریٹیوٹی کہ بچہ اس قابل ہو کہ وہ اپنے آپ کو مینیج کر سکے، کیونکہ آگے جا کے پھر اس کو یہ ویلیوز بہت کام آتی ہیں. تو 4 باتیں تھیں جناب. کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اٹ از بائی ورکنگ آن آور اون سیلفس اینڈ آور ایمان اینڈ فیتھ. سیکنڈ چیز تھی کریکٹر، اور وہ کیسے انسٹال کی جا سکتی ہے؟ بائی میکنگ دا وائی اسٹرانگر، اپنا بھی اور بچوں کا بھی. اور تیسری چیز تھی جناب کانفیڈنس. اور کانفیڈنس کس طرح سے بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے بہتر؟ بائی اپریشیٹنگ the value instead of materials and by changing the discussions of our living rooms. اور چوتھی چیز تھی کریٹیوٹی کہ جب بچہ جو کام کرنے کے قابل ہو let him do it, let her do it and then see the magic. اور یہ 4 باتیں تھیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب میں کسی کا اس طرح کا لیکچر سنتی ہوں یا یہ کہ کسی موضوع کے متعلق گفتگو سنتی ہوں اور پھر میری اس بارے میں جو ہے وہ رائے پہلے سے اس طرف بلڈ ہوئی بھی ہوتی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑا ہی صحیح مگر صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور ان چیزوں پہ اگر 5% بھی کوئی عمل کر لے تو زندگی میں بہتری جو ہے نا وہ لانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو جناب یہ 4 چیزیں تھیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں. اور میں نے ملاقات کی ہے تو اس ملاقات کا آپ کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اپنا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.